ایک دو بجے فرق کوئی نہیں کیمرہ مین کو چھوڑ کر طے ہوا تھا کیمرہ مین کو چھوڑ کیمرہ مین ایک ہوگا نا پھر اچھا ایک آدمی اپنا ٹائم والا دین آپ ہمیں جو گھڑی دے کر بالکل کاغذ پین وہ لے دے اپنے ساتھ اپنا ایک آدمی آپ چلا جائے میں ٹائمنگ نہیں کروں گا میں ایک ان کو ہوگا ایک آپ ہوگی دو آدمی ٹائم ایسی جگہ رکھو نا تاکہ مناظرے جب میں نے گفتگو بھی کرنی پڑے تو پھر وہ سارا جہاز ہے تو وہ پھر ایسی ہوئی سکتا کہ میں درمیان اگر بہ جاؤں عظیم بھائی آپ ایک آپ کا ٹائم جی یہ کاغذ لائٹ یار کیمرے پہ لا رہے ہیں لائٹ جو ہے نا کیمرے پہ اس طرف کریں گے میری طرف اویس اور اویس کو بلایا نا بیٹھ کے کھڑے ہو گئے جی ٹھیک پہلے کھڑے ہو کر پھر بیٹھتے ہیں حضرت صاحب اجازت ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو یہ ایک مجلس علمی مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس میں بنیادی طور پر دعوی اہل حدیث اس کو دلائل کی روشنی میں برقا جائے گا کہ دعوی اہل حدیث جو ہماری گزشتہ نشست ہوئی تھی رمضان المبارک میں خیابان سر سید راولپنڈی اس میں دعوی اہل حدیث یہ کیا گیا تھا کہ امام محمد بن حسن الشیبانی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اس کے جواب میں دعوی اہل سنت یہ تھا اگر اہل حدیث حضرات امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ الفقی کی تہذیب اصول حدیث اور اصول علم حدیث و جرح و تعدیل کی روشنی میں جرح مفسر و مقبول ثابت کر دیں تو پھر ہم ان کی تہذیب کے قائل ہو جائیں گے۔ اس پر دونوں فریقوں کی کچھ گفتگو ہوئی تھی اور ایک بات طے ہو گئی تھی جس پر سائن موجود ہیں دونوں فریقوں کے، وہ کیا؟ جمہور محدثین سے جرح مفسر و جرح مقبول متعین کریں گے، وہ فریقین کے نزدیک مسلمہ ہوگی اور مناظرے کے دن یہ چیز پہلے طے ہوگی۔ اب یہ وہ بات تھی جو ضبط تحریر ہو چکی ہے، لیکن ہوا یہ اس کے بعد فیصل بھائی اور حافظ جو عمر صدیق صاحب ان کے درمیان جارے کی کچھ علتوں پر بحث شروع ہو گئی تھی کہ جارے کے اندر یہ متشدد ہو، متعصب ہو یا متعنت ہو تو اس کی جرح قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس پر بحث چلتے چلتے اس نشست میں یہ طے ہوا تھا کہ پہلے ان چیزوں کو طے کیا جائے گا، یعنی کہ جارے کی علتوں کو اور یہ چیزیں۔ لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جارے کی کچھ علتیں ہیں یا جرح مفسر اور جرح مقبول ہے وہ اصل مضمون کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جرح ثابت کرنی ہے اہل حدیث حضرات نے مؤثر جرح وہ ہوگی جو جرح مقبول ہوگی اندہ جمہور محدثین مفسر ہوگی، اور جارے کے اندر اگر اصول حدیث کے تحت کچھ علتیں پائی جائیں گی تو ان کی جرح قبول نہیں ہوگی۔ اب اہل حدیث میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس نے یہ بات میں نے ضمناً کی تھی لیکن شاید کوئی غور نہیں کیا گیا، تو آج پھر یہ کہتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم آگے پیچھے کچھ جائیں ڈائریکٹ ہم اپنے موضوع پر چلے جاتے ہیں، مدعی اپنا جو دعویٰ ہے اس کو دلائل سے پیش کرنا شروع کر دے اور جو مدعا علیہ ہوگا وہ اس کے دعوے کا رد کرے گا، سائل جو ہوگا اس کے دعوے کو رد کرے گا جو طے ہو چکی ہے بات۔ اس لیے بجائز کہ پہلے ہم الجھ جائیں کہ یہ متشدد ہے، وہ متعصب ہے، یہ وہ ہے۔ جمہور محدثین کی یا علم اصول حدیث کی روشنی میں جو بات طے ہوگی وہ فریقین کے سامنے آ جائے گی، چونکہ دیکھیں یہاں پر متعین کوئی سالس نہیں ہے کہ جو آپ کا فیصلہ کرے گا، عوام فیصلہ کریں گے سن کے بعد،
تو علمی انداز میں گفتگو کی جائے، موقف جو ہے جو جس فریق کا اس کو اپنے دلائل سے وہ بالکل اس کو جو ہے نا وہ مضبوط چیز کے ساتھ پیش کرے، فیصلہ عوام کر لیں گے. میری رائے یہ ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم پھر جائیں کہ 3 گھنٹے پہلے ان شرائط پر جائیں پھر 2 گھنٹے، میرے خیال میں یہ کوئی نامناسب بات ہے، کیونکہ موضوع بالکل چھوٹا سا، اس کو ڈائریکٹ ہی آپ شروع کر سکتے ہیں. پہلی ٹرم کتنی ہوگی؟ اب یہ منظور ہے دونوں فریقوں کی بات؟ ٹھیک ہوگی بات. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے بارے میں تعین فریقین آپس میں بیٹھے ہوئے، میری رائے یہ تھی کہ 2 گھنٹے، موضوع اتنا لمبا ہے، کوئی 2 گھنٹے طے کر لیں. 2 گھنٹے طے کر لیں. پہلی جو ٹرن، ہاں جی 2 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا 2 گھنٹے ہو گئے. پہلی ٹرن آپ کی ہو 10 منٹ کی، اور اس کے بعد 5 منٹ کر لیں. پہلی اور آخری ٹرن ہوگی مدعی کی ہوگی، لیکن آخری ٹرن میں مدعی جو ہوگا وہ اپنا نئی کو دلیل پیش نہیں کرے گا، جو اصول حدیث کے تحت ہوگی، جو مناظرے کے تحت ہمیشہ ہوتا رہا. یہ بات منظور ہے. ایک ٹائم سیٹ کرنے والا دونوں طرف سے ہو گیا بالکل نہیں. تو باقی تو میرے خیال میں اب وہ تو کچھ طے کرنا باقی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ مناظرے کے اندر عمومی اعتبار سے تو اس میں یہ ہے کہ دونوں فریقین یہ کوشش کریں کہ ذاتیات وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. تو اس کو خاص طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھیں. چلے. اچھا یہ بات ہے، پہلے دیکھ لیں، پہلے آپ کی طرف سے بہتر ہوگا کہ مناظر صدر مناظر کا وہ آپ بتا دیں سارا کچھ، ٹھیک ہے، تعارف کروا دیا جائے. اور اس کے بعد دیکھیں بیچ میں کوئی آدمی فریقین سے بولے نہیں. اب ایک اور بات ہے اخلاقی طور پر، مائک تو گیا بے شک، یہ شروع کر دیں بات ایک جیسی ہے. ہمیں کہتے ہیں ہم شروع پہلے کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ورنہ مائک تو ان کے پاس ہے، یہ بتا دیں مناظر صدر مناظر ہم بھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جیسی بات ہے. دیکھیں اب یہ دیکھیں ایک بات، اگر دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی شخص مناظرے کے دوران اور بولا صدر مناظر اور مناظر کے علاوہ، تو اس فریق کے صدر مناظر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو باہر نکال دیں. کسی آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور امن انداز میں علمی اور سنجیدہ انداز اختیار کرتے ہوئے یہاں پر ایک موضوع کو آپ طے کریں. آپ نے مناظر صدر مناظر کا بتا دیں. چلیں یہ پہلے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت اہل حدیث کی طرف سے انشاءاللہ العزیز متکلم مناظر کے فرائض مراد اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظ اللہ فرائض انجام دیں گے، اور صدر مناظر کے فرائض بندہ نچیز محمد یحییٰ عارفی میں انشاءاللہ انجام دوں گا. اور محترم حافظ صاحب کے ساتھ بطور معاون حافظ محمد ندیم ظہیر صاحب انشاءاللہ ہمارے معاونین میں سے ہوں گے، اور اس طرح محترم بھائی محمد عدنان جو ہے وہ معاونین کے اندر. فیصل حاصل کریں گے عاطف صاحب اور آصف صاحب، اور صدر مناظر کے محمد ارشد. ٹھیک ہے حضرت دلائل اپنا شروع کریں. پہلی ٹرن ہے آپ کی، ٹائم فکس کر لیں جب آپ ٹھیک ہے، اور جیسے ٹائم ہے آپ وہ دیکھیں. اچھا وہ یہ کر دیں. اچھا ایک بات حضرت اس میں دیکھ لیں کہ کچھ محدثین کی جرح کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جس محدث کی جرح پیش کی جائے گی ان کو حق حاصل ہوگا اس کا اوپر پور جواب، اس کو رد کریں جس انداز سے رد کرنا ہوگا. تو جن محدث دیکھیں چونکہ اصل یہ ہے کہ آپ نے جرح مفسر اور جرح مقبول ثابت کرنی ہے اندہ جمہور محدثین. اگر جرح کے کلمات پھر ایک جیسے آ جاتے ہیں تو پھر بہتر ہے وہ 3-4 پھر محدثین کے آپ جارے کے آپ پیش کرتے ہیں ان کا جو دیکھیں. اب یہ دیکھیں میرے پاس ایک پوری بات سنیں نا.
اب اگر ایسا ہو کہ ایک کہتا ہے ضعیف ہے، ہم پہلے وہ تعین کر لیتے ہیں، پھر دوسرا بھی اسی طرح کوئی ملتے جلتے الفاظ آ جاتے ہیں، تو پھر ہم بار بار ایک پر نہ کریں. ایک جیسے اگر ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ان کی جتنی جڑیں 2 ہیں یا 3 ہیں وہ پیش ہو جائیں. آپ ان کا جواب دیں. میری گزارش یہ ہے کہ جب دوران مناظرہ جب آپ پیش کریں کسی بھی محدث کا حوالہ، جب تک ایک محدث سے وہ روایت یا اجرا ثابت نہیں ہو جاتی، ہم دوسرے روایت پہ نہیں آ سکتے. ایک کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جرا بنتی ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم دوسرے محدث پہ جائیں گے. اس طرح کریے اگر پہلے ٹرم میں 20 حوالے پڑھ دیں گے اور پھر 20 کے 20 5 منٹ میں دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تحقیقی مسئلہ ہے. ایک محدث کا قول پیش کریں، وہ ثابت کریں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اس کا جواب لیں. جب وہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اگلے محدث ترتیب پر. ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارا اس میں آپ سمجھتے ہیں گنجل ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا. جواب دیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم فیصل بھائی نے بات کہی ہے کہ پہلے ایک جو ہے محدث کی جرح یا تعدیل پیش کر کے اسی پر گفتگو کی جائے گی، جبکہ ہمارے معزز میں جو ہے میزبان انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر منصف اور فیصل کوئی نہیں بیٹھا جو فیصلہ کرے گا. یہ ریکارڈنگ ہے دونوں طرف سے، اور اس لیے عوام خود جو ہے اہل علم اس کا فیصلہ کر لے گی. اس لیے کتاب جو ہے دلائل کی روشنی کے اندر ہم اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں گے کتاب جو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ، وہ 1 ہو یا 101 ہو. آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں جس طرح بھی آپ سے ممکن ہے. ہاں آپ کا اعتراض ہو، آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں، 1 بار رپیٹ کریں، 110 بار رپیٹ کریں، آپ کو حق حاصل ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے اعتراضات کا جواب دیں اور ساتھ ساتھ اپنے دلائل کے ساتھ موقف کو واضح کرتے چلے جائیں. باقی پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے آخر میں مکمل گفتگو نتیجہ وہ پہلے فیصلہ ہو چکا کہ وہ اہل علم خود اس کو دے کے فیصلہ کر لیں گے. اس لیے یہ ایک پر لے دے. اس وقت فیصلہ کون ہوگی جب ہمارا منصف پہلے متعین ہو کہ وہ فیصلہ دے دے کہ اب یہ طے ہو چکی ہے کہ یا اب اس میں ابہام باقی ہے، تشنگی باقی ہے. جب ہمارا منصف طے نہیں ہے تو پھر اس پر اس انداز سے گفتگو وہ الجھاؤ کی طرف جائے گی، فیصلہ کن بات کی طرف نہیں جائے گی. اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک ہی مثلاً ٹرن کے اندر 2 3 4 5 محدثین کے حوالے پیش کر دیے جاتے ہیں تو وہ دوسری ٹرن کے اندر اس کا جواب دینا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ ہو سکے گا. تو ایک حوالہ دینے کے بعد جب تک وہ کلیئر نہ ہو اس کے بعد دوسرا حوالہ پیش نہیں ہوگا. پہلے ایک کا کلیئر کریں کہ اس کا کیا ہے. اگر آپ ثابت کر دیں تو ثابت، اگر نہیں ثابت کر سکتے تو پھر اس وقت تک آپ دوسرا حوالہ پیش نہیں کر سکتے جب تک وہ حوالہ پہلا کلیئر نہ ہو. اس طریقے تو ایک ہی ٹرن کے اندر آپ 10 حوالے دے دیتے ہیں تو مسئلہ بن جائے گا. وہ کیسے اس کا ایک 10 کا جواب جو ہے وہ 5 منٹ کے اندر دیا جائے گا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میرا خیال محترم حافظ اشرف صاحب بات ماشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور فیصل صاحب بھی جانتے ہیں. یہ بات مناظرہ کو آج پہلا نہیں